پیشنٹس کہتے ہیں ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے, ہمیں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جب آپ کو ریئلٹی چیک دیا جائے گا نا, آپ کو انگزائٹی ہوگی. کرائم پیٹرول میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ مائنڈ سیٹ پر اور ڈرگ ایڈکشن یا سائیکیٹرک النیسز کے کانسیپٹ کو اتنا اچھے سے نریٹ کرتی ہیں کہ شاید وہ چیزیں ہم بھی نہیں بتا سکیں گے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مرڈرز ہوتے ہیں, ریپس ہوتے ہیں, ایسی بری چیزیں ہوتی ہیں جس سے بڑی انسان کو بڑا انکمفرٹیبل سا اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ریئلٹی بھی ہے. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ انڈائگنوزڈ بھی ہیں, جس سے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور انڈائگنوزڈ ہیں وہ, تو آپ ایٹ لیسٹ ان سے بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. دیکھیں جو سڑکوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ گن نکال لیتے ہیں, اور چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی تم نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا, اس پہ گھر تک لڑائی پہنچ جاتی ہے. تو وہاں سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اچھا اس بندے کے ساتھ اگریشن کے ایشوز ہیں, چلتا ہے نا پتہ. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اپنی ہینڈلنگ کا طریقہ بدل لیتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس بندے سے لڑنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا نقصان ہوگا, اس کو نہیں پرواہ کہ اس کو بھی گولی لگ جائے. میرا نقصان ہوگا, میرے گھر والوں کا نقصان ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ دوست وغیرہ مل کر پلان بناتے ہیں کہ بھاگنا ہے گھر سے یا ایسی کوئی چیز کرنی ہے, اگر میں ان کو جا کے انٹرٹین کروں گا تو ہمارا نقصان ہے. فیملیز بتا رہی ہوتی ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا, یعنی کافی دفعہ انسیڈنٹس ایسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم گھر میں تھے, پتہ نہیں رات کا کون سا ٹائم تھا, گھر میں چور آ گئے اور ہم نے ہی اپنے آپ کو خود ہی ریسکیو کیا. جو ہمارا بیٹا تھا یا جو لوڈ ون تھا, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ جو بھی ہو, وہ انٹاکسیکیشن میں تھے اور ان کو پرواہ ہی نہیں تھی اس چیز کی, اور وہ لڑنا شروع ہو گئے تھے جا کر ان سے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کے پاس ویپن ہے. مجھے بتائیں ایک بندہ جو ان آرمڈ ہو وہ کسی ایسے بندے سے لڑے جس کے پاس ویپن ہے, یہ سینٹی ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر لڑوں گا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو نشے میں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا, رسک اسیسمنٹ بالکل زیرو ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو کسی چیز میں انگیج کرنے جا رہا ہوں تو اس کے کیا کانسیکوینسز نکلیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ ہم باہر کہیں گئے ہوئے تھے اور کوئی رابری یا اس طرح سے کوئی چیز ہو گئی اور ہمارا جو لوڈ ون تھا وہ انٹاکسیکیشن میں تھا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ گھر پہ ایک فیملی مجھے بتا رہی تھی کہ ایک بار ایک شیشہ پورا ٹوٹ گیا تھا اور وہ ایک پیشنٹ کی مدر کے اوپر گرا, اور ان کی یہ والی پوری سائڈ جو تھی بہت زیادہ بلڈ نکل رہا تھا اور کانچ اندر بہت چلے گئے تھے. تو ان کا جو بیٹا تھا وہ نشے میں بالکل, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, ہیروئن کے نشے میں وہ آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور ان کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میں ان کو لے کر ہاسپٹل چلا جاؤں. اب ان سے گلا نہیں ہے کہ کیونکہ اس وقت ان کی اسٹیٹ ہی نہیں تھی کنیکٹ کرنے والی. اس وقت وہ اپنی ایک بالکل ڈریمی سی اسٹیٹ میں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن اگر وہ نہ کیا ہوتا انہوں نے یہ, تو مجھے بتائیں خدا نخواستہ ہم اپنے لوڈ ونس کو دیکھتے ہیں کسی تکلیف میں تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, یا ہمارا پہلا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً ان کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. ڈرگز ہمیں یہ کرنے سے روک دیتے ہیں, وہ ہمیں ہیومن ریس سے باہر نکال دیتے ہیں. ہوتا تو یہ ہے نا نارملی کہ اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ یا کسی اور اپنے لوڈ ون کو دیکھیں کہ ان کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر جانے کی ضرورت ہے, اٹینڈ کرانے کی ضرورت ہے, تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ کام کریں گے. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ ایک نارمل برین کرے گا. اب ایک برین ہی نارمل نہیں ہے بیچارہ, وہ کسی انٹاکسیکیشن میں ہے, وہ کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں ہے, اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس وقت تو ان سے گلا نہیں بنتا کہ آپ بہت برے بیٹے ہو یا آپ ایسے ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم ان کی اسٹیٹ ہی نہیں, ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کنیکٹ کرنے والی. لیکن یہ گلا تو بنتا ہے نا کہ اگر آپ نے ڈرگس نہ کیے ہوتے یا اگر آپ ڈرگس نہ کرتے ہوتے تو آج سچویشن کو کسی اور طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. تو یہ چیز دکھانے کے لیے کرائم پیٹرول دکھایا جاتا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ ساری چیزیں نہ ہوئی ہم نے کی ہوتی تو آج اتنے جو میجر کانسیکوینسز میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ نہ گزر رہے ہوتے. موڈ کسی کا بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ اور اچھا کرنے کے لیے کرتا ہے. کسی کا موڈ, یعنی موڈ کی صرف یہ شکلیں نہیں ہے کہ موڈ اچھا برا رہتا ہے. کسی کا موڈ اریٹیبل ہوتا ہے, کسی کو ایمٹینس سی فیل ہوتی ہے اپنے اندر, کسی کو کوئی پرپس نہیں نظر آتا اپنی لائف کا, تو وہ کوئی ریکریشنل پرپزز کے لیے کچھ اور چیز کے لیے ڈرگس کر لیتے ہیں. مقصد ان کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم خوش رہیں, یعنی وہ کوئی نیا کرنا چاہ رہے تھے. ان کی لائف میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, ان کی لائف میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, وہ فن آفٹر فن کی ریس میں ہوتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ بھی نشہ کرتے ہیں جو آلریڈی فن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو اور زیادہ فن چاہیے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈرگ ایڈکٹس کی بات نہیں میں کر رہی, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے موڈ کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. بائی پولر بھی نہیں, میں تو صرف کہہ رہی ہوں کلینکل لیول پر تو ہم جائیں گے, میں کہہ رہی ہوں جن کے موڈ مزاج ہو سکتا ہے وہ ڈرگس کی طرف نہ جائیں لیکن بڑی پسماندہ زندگی گزاریں لڑ جھگڑ کر. جو لوگ ڈرگس نہیں کرتے ان کے بھی موڈ کے ایشوز ہوتے ہیں بہت زیادہ, لڑتے رہتے ہیں گھر میں اپنی بیوی سے, بچوں سے, ماں باپ سے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرگس کریں. یہ میں اس لاٹ کی بات کر رہی ہوں جن کے موڈ مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا موڈ ان کے قابو میں نہیں ہوتا. یعنی وہ جاتے ہیں ڈنر پر اور کہتے ہیں اچھا ابھی تو صرف 10 بجے ہیں, ابھی تو گھر جانے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ڈنر کے بعد پلان کر لیتے ہیں چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی دل نہیں کرتا گھر جانے کو, تو وہ پلان, حالانکہ آئس کریم کھانے کا شاید اتنا موڈ نہیں ہوتا جتنا دل گھر جانے کا نہیں ہوتا, تو پھر وہ کہتے ہیں اب چلو کافی پینے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کافی پینے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اب چلو کروز کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ایسے سڑکیں گھومتے رہتے ہیں. پھر بھی دل نہیں کرتا اور رات کو 2, 3 یا صبح کے 4 یا کسی ٹائم وہ گھر پہنچتے ہیں, جا کر سوتے ہیں اور صبح پھر باہر ہوتے ہیں یا جب اگلا دن پورا سو کر شام میں اٹھتے ہیں. اب پیشنٹس نا ہم سے گھنٹوں گھنٹوں اس چیز پر بحث کر سکتے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہی کیا ہے. ہم آپ کو شاید اس طرح سے نہ سمجھا سکیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ نیو نارمل بن چکا ہے, نیو نارمل. اور کسی بھی نیو نارمل کو واپس ایب نارمل بنانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. جیسے اب جتنے بھی پیشنٹس اس چیز میں ووٹ ڈالتے ہیں کہ کروزنگ کرنے میں کوئی برائی نہیں, ٹھیک ہے, میں اس بحث میں جاتی نہیں ہوں کہ کروزنگ کرنے میں مسئلہ ہے. میں اس مائنڈ سیٹ سے بات کر رہی ہوں کہ ڈس فنکشنل روٹین میں مسئلہ ہے. مجھے کروزنگ سے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کھانا باہر کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے مووی دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سب بھی یہ کام کرتے ہیں. لیکن ڈس فنکشنل روٹین جہاں پر آتی ہے اور ڈس فنکشنل لائف جہاں پر آتی ہے اور جہاں پر آپ کی پروڈکٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے اور جہاں پر آپ کے گھر میں مسئلے آ رہے ہیں, ہمیں مسئلہ اس چیز سے ہے کہ اگر تو آپ رات کو لیٹ سو رہے ہیں اور صبح آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور آپ کے کام کی پروڈکٹیوٹی میں کوئی مسئلہ نہیں آتا, آپ کی کوالٹی آف لائف میں کوئی مسئلہ نہیں آتا, آپ کے ریلیشن شپس بالکل ٹھیک رہتے ہیں, تو مجھے بتائیں ہم کبھی کہیں گے کہ آپ نے رات کو جلدی سونا ہے؟ سب سے پہلی میتھ یہ ہے کہ ایڈکشن از اے کیریکٹر فلا ان مورل فیلئر. بڑے لوگ, ہمارے گھر والے, ہماری سوسائٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بندہ نشے کرتا ہے تو اس کا کیریکٹر خراب ہے, اگر کوئی بندہ نشے کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اگر کوئی بندہ نشے کرتا ہے تو بس اس سے بات ہی نہیں کرنی. اسی لیے اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ, اسی لیے بیماریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ ہم ٹائملی ان کو علاج میں لے کر ہی نہیں جاتے. کیونکہ شرم بہت ہوتی ہے کہ اگر ہم ریہیب چلے گئے تو لیبل لگ جائے گا, ٹیگ لگ جائے گا, شادی نہیں ہوگی اس کی, اس کے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا. اور کرتے کرتے پیشنٹ کی بیماری اتنی پروگریس کر جاتی ہے کہ پھر ون فائن ڈے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی, پھر وہ آتے ہیں بھاگے لے کر ٹریٹمنٹ میں. لیکن پھر علاج کراتے کراتے اور بیماری کی ایکٹیو سٹیٹ کو ڈی ایکٹیو کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے, پیشنٹ کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہوتی ہے. ریکوری کا ایک منتر ہے جو آپ لوگوں نے اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے ہمیشہ, وہ ہے ورک آن می فرسٹ. آپ کو بالکل ضرورت نہیں کسی اور کے سوچوں کا ٹھیکہ لینے کی, ہم اپنا ہی سنبھال لیں تو بہت ہے. دیکھیں جب تک ہم اس شیم میں رہیں گے نا ہم ہیلپ نہیں لے سکتے. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے نیبرز کیا کہیں گے, میرے فرینڈس کیا کہیں گے. دیکھیں نہ تو آپ کے نیبرز آپ کی الیکٹریسٹی کا بل پے کرتے ہیں, نہ آپ کے فرینڈس کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر پہ کوئی پرابلم آ جائے تو فرسٹ ہینڈ سفررز آپ لوگ ہی ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی آپ ہی ہیں. تو سوسائٹی کو تھوڑا سا ڈی ایمفیسائز کریں اپنی لائف میں, آلدو اس کا بہت ایمفیسس ہے, اس کا بہت انفلوئنس ہے, لیکن ڈی ایمفیسائز کرنا سیکھیں, اپنے لیے سیلفش ہو جائیں. شرمندگی, شیم بیماریوں میں ہوتی ہے, علاجوں میں نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں نا, وہ پتہ کس ریفرنس سے آتے ہیں؟ وہ کسی ریکورنگ ایڈکٹ کے ریفرنس سے آتے ہیں. یعنی ہمارے پاس زیادہ تر آتے ہیں کہ وہ فلاں آپ کے پاس فلاں کا علاج ہوا تھا تو ان کے فادر نے ہمیں بتایا آپ کے پاس. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے بچے کو فرق پڑ گیا تو ہم بھی بھیج دیتے ہیں. تو اگر اتنی ہی شیم ہو یا اتنا ہی ٹرسٹ کے خراب ہونے کا وہ ہو تو ہمارے پاس تو کلائنٹس نہ آئے آگے سے آگے. بات یہ ہے کہ اپنی شیم پر آپ نے کام کرنا ہے, کوئی اور آ کر نہیں آپ کو اس شیم میں سے نکالے گا. اور اس شیم سے جتنی جلدی نکل آئیں گے نا اتنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ شیم جو ہوتی ہے نا وہ بائنڈ کرتی ہے انسان کو. ایک بک ہے بہت اچھی جس کا نام ہے ہیلنگ دا شیم دیٹ بائنڈس یو.
اس میں آپ شیم ہیلنگ کی ساری اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس اور اس کا کور کانسیپٹ اور ٹاکسک شیم اور ہیلدی شیم اور گلٹ، ان کا ڈفرینس اور اس کی ساری مینجمنٹ سیکھتے ہیں، جس سے آپ ایسا فیل کرتے ہیں جس سے آپ نکل آئے ہیں اس ببل میں سے جس میں آپ اتنا عرصہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے یہاں پر پیشنٹس کہتے ہیں کہ ماسک لگانا ہے، اس پتہ نہ چلے کسی کو میں یہاں پر ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جب آپ ڈرگس کر رہے تھے نا تو آپ کے ملازموں کو بھی پتہ تھا، آپ کے نیبرس کو بھی پتہ تھا، آپ کے دوستوں اور ان کی فیملیز کو بھی پتہ تھا. شروع کے 3-4 مہینے جو کہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے ڈرگس کا، کسی کو نہیں بھی پتہ چلتا، سسٹم تیز ہوتا ہے، میٹابولائز کرے جا رہا ہوتا ہے آرام سے، اور نہیں پتہ چلنے دیتے آپ کسی کو، کیونکہ اس وقت نیڈ بھی اتنی نہیں ہوتی، اس وقت نشہ وانٹ ہوتی ہے. کر لیا جا کر ویکینڈ پر چھپ چھپا کر دوستوں کے ساتھ. پتہ تب چلتا ہے جب سسٹم کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے اور اب آپ کی نیڈ بن چکی ہے نشہ. اب باتھ روم میں بھی ہیں تو نشہ کرنا ہے، اب گھر کے کچن میں بھی ہیں تو نشہ کرنا ہے، کسی فیونرل پر بھی ہیں تو نشہ کرنا ہے. تو پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے حالات بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو اگر شروع کے 4-5 مہینے مائنس کر بھی دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی سب کو پتہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے اینڈ پہ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے. کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں بہت، اور وہ اپنے لوڈ ون کو گریس مارکس دیتے رہتے ہیں. بڑے لوگ آ کر بتاتے ہیں آپ کا بیٹا ٹھیک ٹریک پہ نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جیلس ہے، شاید یہ ایسا ہے، غلط بیانی کرے. نہیں، میرا بیٹا نہیں ایسے کر سکتا، یہ جو اس کی اتنی طبیعت خراب ہے، ڈائریا وغیرہ ہو گیا ہوگا یا ایسی کوئی چیز. تو ڈینائل فیملیز کے اندر، فیملیز نہیں، انسانوں کے اندر ڈینائل بہت ہوتا ہے. وہ گریس مارکس ہر ایک کو دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کاؤنسلرز گریس مارکس دیتے ہیں، تھراپسٹ جن کا صبح شام کا کام یہ ہے. یعنی یہ بیماری اتنی کننگ ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں عثمان صاحب کریں گے، اور عثمان صاحب پھر کر لیتے ہیں. پیرنٹس کی جاب ٹف ہے نا، پیرنٹس نے 24 گھنٹے اسپینڈ کرنے ہیں آپ کے ساتھ، ہم نے فالو اپ پہ 2-3 گھنٹے اسپینڈ کرنے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے ڈرین ہوتے ہیں. اگر وہ بائی دا بکس چلیں تو نہ ہوں، لیکن کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں تو ایٹ ٹائمز ان سے غلطیاں ہوتی ہیں جس سے وہ پھر تھک جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ ماں باپ ہیں تو انیبل بھی تو کرتے ہیں نا. جب آپ کہتے ہیں کپڑے بھی تو دلا دیتے ہیں نا، جتنے مہنگے کہتے ہیں دلا دیتے ہیں نا. پھر جب آپ کوئی نقصان کرتے ہیں تو انہیں دکھ ہوا ہوتا ہے بہت، کیونکہ پیسے ہم نے تھوڑی خرچے تھے. جو ریلیپس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صرف ریلیپس کی نیت سے. ریکوری ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے. آپ کے ماں باپ آپ کو پرووک کر رہے ہیں، یہ اس چیز کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا کہ آپ جا کے ریلیپس کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ کانشیسلی پیشنٹس اس چیز کا پلان بنا رہے ہوں کہ میں نے ریلیپس کرنا ہے. اس بیماری کو کننگ اور بیفلنگ ایسے ہی نہیں کہا جاتا. یعنی اتنے ایشوز، اتنے ریزنز سامنے مل جاتے ہیں کہ اچھا اب تو امی نے بھی ڈانٹ دیا، اب تو بہن نے بھی یہ کر دیا، اب تو ولنگ ویز والوں نے بھی کر دیا، اب تو مصطفیٰ نے بھی میری بات نہیں سنی، چلو اب تو میرا آئس کرنا بنتا ہے. تو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں کریٹ کرتا ہے، اور بعد میں ہم اس ریزن کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے بھی تو ٹھیک نہیں نہ کیا، آپ لوگوں نے بھی تو یہ کیا. اور ہمارا برین ہمیں فورسفلی بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے ریلیپس اس لیے کیا ہے. مجھے بتائیں جتنے بھی ہمارے پاس ریلیپس کے پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہیں گے کہ میں نے پلان کر کے کیا، میری نیت بن چکی تھی؟ نہیں، سب کے پاس ریزنز ہوں گی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جو ڈیفیکٹس آف کیریکٹر ہے نا، یہ ڈرگ ایڈکشن کا پری ریکویزٹ نہیں ہے، یہ ڈرگ ایڈکشن کے کانسیکوینسز ہیں. مطلب ڈرگ ایڈکشن میں جانے کے لیے کسی کا کردار خراب ہونا پہلے سے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا ہے
تو اب لائکلیہڈ بہت زیادہ ہے کہ اس کا کردار خراب ہو جائے گا، کیونکہ بیماری کی نیچر ایسی ہے. جس بندے ایسا نہیں ہے کہ جس بندے کا کردار خراب ہوتا ہے وہ ڈرگز استعمال کرتا ہے، نہیں. ایک عام اچھی فیملی کا، اچھے گھر کا بندہ ہوتا ہے، وہ ڈرگز میں چلا جاتا ہے ایکس وائی زی ریزنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب جب وہ ڈرگز میں چلا جاتا ہے، اب اس کا کردار خراب ہونے کے چانسز بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں. کیریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، بیگ، بورو، اسٹیل، ڈیسیو، دھوکے دینا، جھوٹ بولنا، لڑائیاں کرنا، انفیڈیلٹی کے ایشوز، وومنائزنگ، یہ ساری چیزیں. یعنی جس کو ہم کردار کی خرابی یا مورل ایتھیکل نارمز کی خرابی کہہ سکتے ہیں. ڈیزیز پہلے آتی ہے، کردار کی خرابی بعد میں آتی ہے. میں اس پوری ڈیفینیشن کو نا ایک ایگزامپل سے بھی سمجھاتی ہوں، آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. جیسے ایک بندہ تھا اور ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کٹ گئیں، ٹھیک ہے. ایک عام بندہ تھا، ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کٹ گئیں. اب بیماری آ گئی نا، ایک ڈسیبلٹی آ گئی. اب اپنی بیماری یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس نے سگنل پر بیٹھ کر مانگنا شروع کر دیا، یا اس نے لوگوں سے چوریاں کروانا شروع، یا اس نے کچھ ایسے لوگ رکھ لیے جو چوری کر کے یا کسی بھی غلط مین سے اس کو پیسے کما کر دیتے تھے. تو بیماری پہلے آئی ہے، کردار کی خرابی بعد میں آئی ہے. سمجھ رہے ہیں اس ایکویشن کو؟ اسی طرح ڈرگز پہلے آتے ہیں، ایک بندہ ایڈکٹ پہلے بنتا ہے، اس کا کیریکٹر بعد میں خراب ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کردار کی خرابیوں کو فنکشن میں لانے کی. فار ایگزامپل پہلی خرابی تب آتی ہے کیریکٹر کی، جیسے جھوٹ بولنا کردار کی خرابی ہے نا، کیونکہ کوئی بھی مذہب اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی بھی کلچر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ جھوٹ بولو. تو پہلی کردار کی خرابی تب آتی ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے ایسے ہی رینڈم کویشچن کہ بیٹا رات کہاں تھے؟ تو رات تو نشے کر رہے تھے. تو کہا جاتا ہے آگے سے کہ وہ میں دوست کی طرف تھا، وہ ہم مووی دیکھ رہے تھے، وہ ہم پڑھ رہے تھے، وہ میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، وہ یہ ہو رہا تھا. تو آگے نا پہلا جھوٹ آ گیا. اب اس بندے کی ضرورت بن گیا جھوٹ بولنا، کیونکہ وہ نہیں بتا سکتا کہ میں رات کو جو تھا نا وہ میں چوری کرنے گیا تھا، یا میں جو رات کو تھا میں نشہ کر رہا تھا، وہ یہ نہیں بتا سکتا. پھر دوسرا اس کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ اب اس کے پیسے بند ہیں یا اس کے پاس پیسے کم ہیں، تو اس کو نشہ کرنا ہے، تو وہ چوری کرتا ہے. وہ اپنی مدر کے بیگ میں سے چرا سکتا ہے، وہ فادر کے والیٹ میں سے لے سکتا ہے، وہ کہیں اور سے لے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نشہ کرنا اس کی ضرورت ہے، وہ نشہ نہیں کرتا تو اسے تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مانگ نہیں سکتا کہ مجھے 5,000 دے دیں، مجھے نشہ کرنا ہے. تو وہ چوری والے اس طرف چلا جاتا ہے. تو ایک اور کیریکٹر ڈیفیکٹ آ گیا. سیکنڈ میتھ پر آتے ہیں کہ ایڈکشن از اے چوائس. دیکھیں ہم اب یہ میتھ نا فیملیز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے سیکھنے کے لیے. ہم جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز کی اگزامپل دے کر ہم سکھاتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر شیم نہیں ہوتی، اس کے اندر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ریلیپسز ہوتے ہیں. تو فیملیز نا اکثر ایک کویشچن کے ساتھ آتی ہیں کہ دیکھیں وہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، یہ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو لگائی ہے. آتے ہیں نا فیملیز کے ذہن میں یہ کویشچنز. ایڈکشن کوئی چوائس نہیں ہے. مجھے بتائیں، چلیں ایڈکٹ سے ہی میرا کویشچن ہے کہ جس دن آپ نے فرسٹ سگریٹ پیا تھا یا جس دن آپ نے پہلا نشہ کیا تھا، اس دن سوچا تھا کہ میں اینڈ اپ کروں گا بینگ این ایڈکٹ یا ان اے ریہیب؟ سنا تھا؟ سوچا تھا؟ تو اگر تو آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں جا کر اینڈ اپ کروں گا ایک ریہیب میں اور میں ایک جو ہے نا ایک ایسی لائف گزاروں گا، تو آپ کی چوائس تھی، پھر آپ نے چوز کی وہ ساری فیلڈ. لیکن آپ نے صرف فن آفٹر فن یا ایسی ایکٹیویٹی کے لیے اس چیز کو یوز کیا تھا. اور اگر آپ کو اس وقت بتا دیا جاتا کہ یہ کیا کہاں تک آپ کو لے جائے گا، یا میٹابولک ایرر کوئی چیز ہوتی ہے، یا آپ ایڈکٹ بن جائیں گے، تو شاید آپ نہ کرتے. تو ایڈکشن کوئی چوائس نہیں ہے. ہاں نشہ کرنا نہ کرنا یعنی یہ آپ کی چوائس ہو سکتی ہے کہ میں سگریٹ پیوں کہ نہ پیوں، لیکن وہ سگریٹ آپ کو ایڈکشن دے گا یا نہیں دے گا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا سسٹم کا کام ہے، آپ کی باڈی کا کام ہے. جس طرح ایک بندہ میٹھا بڑے شوق سے کھاتا ہے، وہ اس کی چوائس ہے کہ وہ چاکلیٹ کیک کھائے، کہ وہ مٹھائی کھائے، وہ کیا کھائے یا وہ نہ کھائے. لیکن اب وہ کھا لیتا ہے تو آگے اس کی چوائس نہیں ہے کہ وہ ڈائبیٹک بن جائے یا نہ بنے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے اس کا سارا باڈی کا کام ہے کہ وہ میٹابلائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو ایڈکشن کوئی چوائس نہیں ہے، یہ انہوں نے چوز نہیں کی، یہ ان کو بیماری آ گئی ہے ان کی باڈیلی ایک ڈس فنکشن کی وجہ سے، جس میں ان کی باڈی ایک پروسیس کو زیادہ دیر تک مینٹین نہیں کر کے رکھ سکی اور ان کو ایک مسہیب کا سامنا کرنا پڑ گیا جو کہ ایڈکشن کی شکل میں تھا.
تو فیملیز اس چیز کو بہت کلیئرلی کر لیں. اب جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پھر نشہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, تو پھر ایسی چیزیں تو ہر جگہ ہیں. ایک ڈائبیٹک کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میری جینز میں رن کرتی ہے یہ ڈائبٹیز, تو مجھے ذرا کھانے پینے کا ویٹ کا خیال ہونا چاہیے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے لگوائی. ایک کولیسٹرول جس بندے کا زیادہ ہو, اس کو پتہ ہے نا کہ میں نے پراٹھے نہیں کھانے, اس کو پتہ ہے نا کہ میں نے ایسی چیزیں نہیں کھانی جس کے اندر فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہو, بٹ وہ کھاتے رہتے ہیں اور ون فائن ڈے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی بھی چوائس تھی. تو بیماریوں میں چوائسیز نہیں ہوتی, بیماریوں میں تو کسی کی بھی چوائس نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی بیماری ہو جائے. اگر کوئی آپشن دے دی جائے آپ کو, مجھے بتائیں کبھی ایسی آپشن کوئی لے گا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز چاہیے کہ کینسر چاہیے؟ کون سی لے بندہ؟ کوئی بھی نہیں. وہ کہیں گے کوئی بھی نہیں چاہیے. تو بیماریوں میں چوائسیز نہیں ہوتی, بیماریاں حد سے ہوتے ہیں. وہ نہ موسم دیکھتی ہیں, نہ جینڈر دیکھتی ہیں, نہ کچھ اور دیکھتی ہیں, وہ آ جاتی ہیں. جینز کیا ہوتی ہیں؟ جینز اگر میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاؤں تو جینز بالکل سیڈز کی طرح ہوتی ہیں, بیج کی طرح, بیجوں کی طرح, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ سیڈز یہاں پر رکھ دیں اس چیئر پر, تو چاہے وہ سالوں سال پڑے رہیں, کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی اگر آپ ایک فرٹائل سوئل میں ڈال دیں, اس کو پانی دینا شروع کر دیں, لائٹ دینا شروع کر دیں, تو جینز گرو کر سکتی ہیں. تو نیچر اور نرچر والی بات ہے کہ اگر آپ اپنی جینز, جو کہ آپ کو پتہ ہے اپنے لیفٹ رائٹ دیکھتے ہوئے کہ فلاں فلاں بیماری ہماری جینز میں ہے, اور آپ وہ کام کرتے رہیں پھر بھی, تو آپ ان کو واٹر کر رہے ہیں, آپ ان کو کھاد ڈال رہے ہیں, اور پھر ون فائن ڈے وہ گرو کر جائیں گی. یوزر وہ ہوتا ہے جو نشہ کرتا ہے اور اس کی باڈی میں نشہ میٹابلائز ہو جاتا ہے. یعنی نشہ عام زبان میں, ویسے میٹابلائز کرنے کا مطلب ہضم نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتی ہوں, اس کی باڈی میں نشہ ہضم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو اتنے کانسیکوینسز نہیں ہوتے میجر. ہاں اس کی لائف بہرحال پسماندہ ہوتی ہے, موڈ مزاج کے اس کے مسئلے ہوں گے, لیکن نشہ اس کی وانٹ ہوگی, نیڈ نہیں ہوگی. وہ جب چاہے نشہ کر لے, وہ رکنا چاہے تو نہ کرے. نہ اس کو کریونگز ہوں گی بہت انٹینس ایڈکٹ کی طرح, نہ اس کو نشہ ٹوٹنے پر وڈرالز ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ایک الکوہل کا یوزر ہوتا ہے وہ 2 ڈرنکس سے آگے نہیں جاتا, چاہے اس کو پیتے ہوئے 9 سال ہو گئے ہوں, چاہے کتنے بھی سال ہو گئے ہوں. لیکن ایڈکٹ تو 6 مہینوں میں بنج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جب تک پاس آؤٹ نہیں ہوتے پیتے رہتے ہیں, جب تک پاس آؤٹ نہیں ہوتے نشہ کرتے رہتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسے. تو ایک ایڈکٹ اور یوزر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایڈکٹ کی کوانٹٹی وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے نشہ کرنے کی. ایڈکٹ کا نشہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے کہ وہ زیادہ نشے اور مکس کر کے نشہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سیم ہائی اب ملنا بند ہو جاتا ہے. ایڈکٹ اور یوزر میں فرق یہ ہے کہ ایڈکٹ کی باڈی میں میٹابلائز ہونا بالکل بند ہو جاتا ہے, اور اس کے مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا, اب صرف نشہ ہو رہا ہوتا ہے. نہ وہ گھر پہ اس کا بیہیویئر ٹھیک ہوتا ہے, نہ اس کے ریلیشن شپس ٹھیک ہوتے ہیں, نہ اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, نہ اس کا کام پر ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوتا ہے. لائف میں ہو رہے ہوتے ہیں تو صرف نشے. تو وقت کے ساتھ بڑھنا, کنٹرول کا ختم ہوتے رہنا, نشہ ٹوٹنے پر تکلیفیں ہونا بہت زیادہ, نشے کی انٹینس کریونگ ہونا, اور ہر جگہ جس جگہ بھی ان کو نشے کی ضرورت پڑ گئی ہے انہوں نے نشہ کر لیا. یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ اصل میں 11 ہیں, لیکن اگر اس میں سے 2 بھی کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ڈرگ ایڈکشن کا کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں. 2-4 عام زبان میں جلدی جلدی سمجھا دیتی ہوں کہ نشے کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ. ایک نشانی یہ ہوگی. دوسری نشانی یہ ہے کہ نشے کا مزہ کم ہو رہا ہوتا ہے اور زندگی میں نقصان زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نشے کی مقدار کو کم نہیں کر پا رہے ہوتے ایڈکٹس. یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اب بس کریں, اب نہیں میں نے کل سے نشہ کرنا, لیکن ان کا کنٹرول نہیں ہوتا اس پر, تو وہ کل پھر نشہ کر لیتے ہیں. پھر ملٹیپل اٹیمپٹس کے بعد بھی وہ نشے کو کوئٹ نہیں کر سکتے, نہ کم کر سکتے. یعنی انہوں نے ملٹیپل اٹیمپٹس کیے ہوتے ہیں کہ میں نے نشہ نہیں کرنا, لیکن وہ انسکسیسفل جاتی ہیں ساری. تو متھ نمبر 2 کلیئر ہے کہ ایڈکشن کوئی چوائس نہیں ہے. ایڈکشن ایک ڈیزیز ہے جو جب آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی. وہ آپ کے اندر ایک سسٹم کی فنکشننگ خراب ہوتی ہے اور آپ کو بیماری ہو جاتی ہے, اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اب بہرحال جب وہ چیز آ گئی ہے تو ہم کوئی ملزم نہ ڈھونڈیں جس پر ہم نے الزام لگانا ہو کہ اس کا قصور ہے. ہم بس جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کر لیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ول پاور ٹو کوئٹ ڈرگس. اب یہ اتنی بڑی میتھ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جس دن تم چاہو گے نا اس دن چینج آئے گا. کیوں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس دن تمہارے اندر سے آواز آئے گی نا, جس دن تم کوشش کرو گے تو ہوگا. پرانے زمانے میں نا
ایک تو نشے کم تھے, دوسرا نشہ کرنے والے کم تھے, تیسرا اتنے پوٹنٹ نشے نہیں تھے جو دنوں میں اتنی تباہی کر دیں. 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. اب جب نشے بھی کم تھے اور نشہ کرنے والے بھی کم تھے اور نشوں کی خطرناک نیچر بھی کم تھی, تو کچھ لوگ نشہ کرتے تھے اور حالات اور زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ون فائن ڈے انہیں احساس ہوتا تھا کہ ہم نے بہت نقصان کر دیا ہے, اور وہ اس دن سے بیڑا اٹھاتے تھے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا, اور وہ جو ہوتے تھے نا اپنی لائف کو ٹھیک کرنے نکل جاتے تھے, اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے تھے. یہ ہم نے کچھ موویز میں بھی دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈی ٹریک ہوتے ہیں, بڑے برے برے راستوں میں ہوتے ہیں, پھر ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں بہت غلط کر رہا ہوں, تو وہ پھر نیت باندھ لیتے ہیں اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, یہ پرانے کانسیپٹس ہیں جب نشے اتنے پوٹنٹ نہیں تھے. اب فی الحال مجھے بتائیں, ایک بندہ آئس کر رہا ہے, 10 سال انتظار کیا جا سکتا ہے کہ اس کا دل بھرے اور پھر ایک دن اس کو احساس ہو کہ تو میں غلط کر رہا ہوں اپنے ساتھ, اور ہم اسے اس کی ول کا انتظار کرنے دیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں, اب نشے ایک تو ہو بہت زیادہ گئے ہیں, دوسرا نشہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں, تیسرا نشے بہت سنتھیٹک ہیں. اب جب لوگ نشہ کرتے ہیں نا, تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کے ول پار کا انتظار کریں, کیونکہ عثمان صاحب دل کی بات یہ ہے کہ نشے برے نہیں لگتے. ابھی بھی پیشنٹس کا رومانس نشوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک پیشنٹ میرے سامنے بیٹھ کر جو بات کر رہے تھے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ اتنا پیار کسی کو نشے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پورا وہ بز ایکسپلین کر رہے تھے جو ان کو نشہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو اب کیا مجھے یا ان کی فیملی کو انتظار کرنا چاہیے کہ ان کا تو اگلے 10 سال تک مجھے دل نہیں نظر آ رہا؟ یہ جو میتھ ہے نا, یہ ریلائے ول پر کرتی ہے کہ جس دن تمہارے اندر سے آواز آئے گی, جس دن کچھ ہوگا, تو جا کر اس دن بھی آپ کو سکلز کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہم وہ لکی لوگ نہیں ہیں جس دن آواز اندر سے آ گئی اس دن پھر ہم اس آواز پر. مجھے بتائیں, انڈور میں کتنی آوازیں آتی ہیں کہ بس اب میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, پھر ہم اس پیشنٹ کو فلکچویٹ ہوتے دیکھتے ہیں. People can successfully finish addiction treatment in a couple of weeks if they are truly motivated. اگر کوئی انتہائی موٹیویٹڈ ہو تو بھی یہ چیز کوئی فرق نہیں ڈالتی پیشنٹ کی ریکوری میں. میں نے یہاں پر اپنی ول سے پیشنٹ کو آتے دیکھا, اور میں نے یہاں پر کرائسس انٹرونشن سے بھی پیشنٹس کو آتے دیکھا. 4-5 دن بعد دونوں ایک ہی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ گھر لے جاؤ. تو مجھے بتائیں, موٹیویشن کہاں گئی جو وہ اتنی زیادہ تھی؟ کہیں گئی نہیں نا. موٹیویشن, ول پاور کچھ سیل نہیں کرتے بیماریوں کے آگے. تو سارے پیشنٹس ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں علاج میں آ کے. کانسینٹ ہونا نہ ہونا بالکل فرق ہوتے ہیں زیادہ. میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کرنے والے کام کرتے رہیں گے نا تو کام ہو جائے گا, آج نہیں تو کل. اگر آپ کی نیت ہو اور آپ کام کرنا شروع کریں اور بیچ میں آپ وہ کام کرنا بند کر دیں تو کام نہیں ہوگا. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں ہمیشہ, اور میری امید یہ ہے کہ شاید لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں کسی دن, کہ میں کہتی ہوں کہ اگر میرا دل نہیں تھا, یا چلیں ڈاکٹر اعجاز کا بھی دل نہیں ہے کام کرنے کا, آج میں صرف ایگزامپل لے رہی ہوں, تو ہم پھر بھی اپنے کام کرتے رہیں گے تو ہمارے سارے سیشنز ہو جائیں گے نا, ہم آپ تک ڈلیور بھی کر دیں گے نا جو ہم نے کرنا ہوگا. تو دل ہونا نہ ہونا, موٹیویشن ہونا نہ ہونا, ول پاور ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. اگر ہم ایک سٹرکچر کو پکڑ کر رکھتے ہیں نا, تو پھر ہم جب کام کرتے ہیں چاہے دل سے نہیں کرتے, کام پھر بھی ہو جاتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.